یہ اب میں چھٹی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. نیت کو پیمانہ ہونے کی وجہ سے، معیار ہونے کی وجہ سے، میزان ہونے کی وجہ سے، کسوٹی قرار دیے جانے کی وجہ سے مرکزی حیثیت حاصل ہے عمل کے مقابلے میں. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی عمل اور نیت کا جوڑ تو ہے، لیکن مرکزی حیثیت نیت کو حاصل ہے، کیونکہ نیت پیمانہ ہے عمل کا، نیت پیمانہ معیار ہے عمل کا، نیت میزان ہے، نیت میں عمل کو تولا جائے گا، نیت کو عمل میں پرکھا نیت میزان ہے، عمل کو نیت کے ترازو میں تولا جائے گا، عمل کو نیت کے پیمانے سے ماپا جائے گا. لا الہ الا اللہ. تو نیت کو عمل کے مقابلے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. شریعت کی نظر میں جو اعمال درست ہیں، ان کے درست ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں ان درست اعمال کی ظاہری شکلوں پر فیصلہ نہیں کیا جاتا. پھر سن لیں، وہ اعمال جو شریعت کی نگاہ میں درست ہیں، وہ درست ہونے کے باوجود اللہ ان درست اعمال کی ظاہری شکل پر فیصلہ نہیں فرماتے کہ بندے نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرے کی ادائیگی ہو گئی، جہاد ہو گیا، کلمہ شہادت کی ادائیگی بھی ہو گئی، لہذا یہ شخص خالص پکا مومن مسلم ہے. این خیال استو محال استو جنون نہیں، بلکہ اللہ ان اعمال کی باطنی شکل کو، یعنی ان اعمال کی نیت کو برقرار بنیاد قرار دے کر اللہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ جہاد میرے بندے نے ادا تو کیے، یہ سارے کام کیے، لیکن سوال ہے نیت کیا تھی؟ نیت درست تھی؟ مقبول. نیت نہ درست تھی؟ مردود. اللہ اکبر. اخلاص کی نیت تھی؟ مقبول. ریاکاری کی نیت تھی؟ یہ سب جہاد سمیت سب مردود، کوئی ایک بھی قبول نہیں ریاکاری کی وجہ سے. پھر اگر کوئی امر مقبول ہے تو کس قدر مقبول ہے، مردود ہے تو کس قدر مردود ہے. جیسی نیت ویسا فیصلہ، جیسی نیت ویسا فیصلہ، جتنی نیت اتنا فیصلہ. کیونکہ اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے لامحدود علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بندے کا علم تو محدود ہے نا. بندہ جب بندے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے نا تو اپنے محدود، اس کا علم محدود ہے، تو وہ ظاہری عمل پر اور ظاہری دستاویز پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے. کیونکہ بندہ بندے کی نیت سے واقف نہیں ہے. بندہ بندے کی نیت سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بندے کی نیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، بلکہ وہ ظاہری عمل کو دیکھنے پر مجبور ہے، بلکہ مامور ہے من اللہ کہ اس نے اعمال کو دیکھنا. ہاں، اس کی نیت کا قرائن سے پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عدالت میں وکلاء حضرات اور ججز حضرات اس بات کو، اس قضیے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی عمل کے تھرو جاتے ہیں، اس کے نیت کے پیچھے پیچھے اس کے عمل کو دیکھ کے جاتے ہیں. جیسے قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، تو قرائن سے، واقعات سے، دلائل سے، ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہو جاتی ہے نا کہ یہ قتل خطا ہے کہ قتل عمد ہے. لیکن کیسے؟ اسی کیا کہتے ہیں ظاہری عمل کے واسطے سے جاتے ہیں، ڈائریکٹ نیت پر کوئی بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. تو بندہ جب بندے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو نیت کی بنیاد پہ نہیں کرتا، اس کے ظاہری عمل کی بنیاد پہ کرتا ہے، کیونکہ بندے کا علم بہت محدود ہے. اللہ کا علم تو دل کے نہاخانوں کے اندر ابھرنے والے وسوسوں کے سے بھی آگے تک لامحدود ہے. اس لیے اللہ کے ہاں فیصلہ بھی اس کے لامحدود علم کے مطابق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے یہ فیصلہ جاری فرما دیا کہ میرے نبی آپ اپنے بندوں کو یہ بتا دیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کو ان کی ظاہری شکلوں کی بجائے، اعمال کو ان کی ظاہری شکلوں کی بجائے
ان کی باطنی شکل یعنی نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے نتھی کر دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے باندھ دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں کے دائرے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ اب نیات کو نظر انداز کر کے نرے اعمال پر فیصلے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ نیات ہی کی بدولت پتہ چلتا ہے کہ عمل فاسد ہے کہ صالح ہے، اور نیات ہی کی مدد سے عمل میں درستی آتی ہے یا نادرستی آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ نیت پیمانہ ہے، نیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ میری بات آپ سے نمبر 6 ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سن لی، عموماً آپ کو بتایا جاتا ہوگا اور بالکل صحیح بتایا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے؟ تصحیح عمل کے لیے، اخلاص کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ حدیث غور سے سنیے، اصلاح عمل سے بھی پہلے اصلاح عقیدے پر دلیل عدل ہے۔ یہ حدیث عمل کی اصلاح بعد میں کرتی ہے، عقیدے کی اصلاح پہلے کرتی ہے۔ اس پر افسوس ہے کہ اہل علم و عمل کی توجہ بہت کم مبذول ہوتی ہے۔ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات عمل کی اصلاح بعد میں کرتی ہے، عقیدے کی اصلاح پہلے کرتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے ذریعے جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خدائی ضابطے کا اعلان کر دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بتا بھی دیا، اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی پوری امت کو بتا بھی دیا کہ اللہ کا علم کتنا، اس کا علم کتنا لامحدود ہے، اور اس لامحدود علم کی بنیاد پر اس کی گرفت کتنی مضبوط ہے، اور اس لامحدود علم کی بنیاد پر اس کا کرم کتنا لامحدود ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کو کس سے جوڑ دیا گیا؟ نیتوں سے، کہ اللہ نیتوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو فیصلہ کب کریں گے؟ جب اللہ کو نیت کا علم ہوگا۔ تو یہ حدیث عمل سے بھی پہلے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے کہ اللہ کا علم دل کے نہاخانوں میں ابھرنے والے وسوسوں سے بھی آگے تک لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے لامحدود علم کا استحضار رہے، پھر اسی اللہ کے لامحدود علم کی بنیاد پر بندے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے تو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کو تو پھر سب کچھ مل گیا، اللہ اور اس کو رسول ہی مل گئے اس کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا جی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، جس کی نیت دنیا کی طرف ہے، اگر مباح نیت ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط نیت ہے تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے اس نے ارادہ کیا ہے۔ مباح نیت ہے تو نہ ثواب نہ عذاب، اگر غلط نیت ہے تو اس کی گرفت ہوگی۔ تو اس حدیث نے عمل سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی ہے، اللہ کا لامحدود علم بتایا، اللہ کے لامحدود علم کی بنیاد پر اللہ کی لامحدود گرفت بتائی، اللہ کا لامحدود کرم بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث، یہ اعلان، یہ ندا، یہ اذان اصلاح عمل سے بھی پہلے اصلاح عقیدہ کی بنیاد ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہزارہا ماتم کہ اس طرف اہل علم و عمل کی توجہ مبذول نہیں ہوتی، اور طلباء پر اس حوالے سے محنت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کی شان عالی شان تو دیکھیں کہ نیتوں کے یقینی علم پر اس کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ اسی کی شان ہے۔ بس امام الانبیاء بھی اس شان میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، صرف ایک اللہ ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في السماوات والارض۔
آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کے علم میں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, پتا زمین پر گرتا نہیں, اس کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین کی ظلمات میں گہرائیوں میں کوئی دانہ پڑا ہوتا ہے اس کے علم میں ہوتا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, رطب یابس ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے. اس صفت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کے لیے, اپنے نبی کی امت کے لیے خدائی ضابطے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے لامحدود علم کے بھی بتا دیا کہ خدائی ضابطہ کیا ہے بندوں کے بارے میں, اور یہ خدائی ضابطہ اس لیے بھی ہے بندوں کے بارے میں اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا اتنا علم ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کا علم اتنا ہوتا تو پھر اسی علم کی بنیاد پر فیصلے ہوتے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ حدیث انما الاعمال بالنیات, یہ عمل سے بھی پہلے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے. تو اس کا خلاصہ کلام بالفاظ دیگر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ بات عقیدے کی ہے. عمل اگر اس سے ایک ثابت ہوتا ہے, عقیدے کئی ثابت ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کیا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اللہ کا لامحدود علم اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. ایک, اللہ کی لامحدود گرفت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. دو, اللہ کا لامحدود کرم اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. تین, اگر ہم اس کو دو کریں تو اللہ کا لامحدود علم ثابت ہو رہا ہے اور اللہ کی لامحدود قدرت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. اس کو دو بنا لیں یا تین بنا لیں, ٹھیک ہے. تیسری یا چوتھی بات کیا ہے کہ پھر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے, جو نیک عمل بھی کرنا ہے, صرف ایک اللہ کے لیے کرنا ہے, لوجہ اللہ کرنا ہے, ابتغاء مرضات اللہ کرنا, بس. اللہ کے علاوہ کسی کی خوشنودی کی نیت رکھی کوئی کام کرتے ہوئے کہ مجھے اس کا تقرب حاصل ہو جائے, میں اس کے نام پہ یہ کام کر رہا ہوں, یہ شرک ہو جائے گا. یعنی کتنے عقیدے ثابت ہو گئے آپ اندازہ کر لیں. 3 یا 4 عقیدے ثابت ہو گئے. لامحدود علم, لامحدود گرفت, لامحدود کرم یعنی لامحدود قدرت. پھر اس لامحدود علم, قدرت, گرفت, کرم کے ہوتے ہوئے آپ نے جو کام کرنا ہے ان صفات کا تقاضا یہ صرف ایک اللہ کے لیے کرنا ہے. ایک اللہ کے لیے کریں گے, یہی اسلام میں نیت کہلائے گی, نیت صالحہ. بس کتنے عقیدے ثابت ہو گئے. اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے, تقرب حاصل کرنے کے لیے, اس کے نزدیک ہونے کے لیے, اس کی عبادت کے لیے نہیں کرنا. وگرنہ کسی کے لیے بھی کوئی نیک عمل کسی کے نام پہ کریں گے وہ شرک ہو جائے گا. ہاں ایصال ثواب برحق ہے, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, صدقہ دیں, انفاق کریں, ثواب جسے مرضی پہنچائیں, لیکن دیگ بھی دیں گے اللہ کے نام, مال بھی دیں گے اللہ کے نام, زکوٰۃ بھی دیں گے اللہ کے نام, جو دیں گے اللہ کے نام, ثواب جسے مرضی پہنچا دیں, کیونکہ ساری پروڈکٹ اللہ کی ہے. پروڈکٹ پہ اللہ صرف اپنا لیبل دیکھنا چاہتا ہے اور کسی کا نہیں. اور پھر دیگر تمام اور اعمال اور عقائد میں بھی اس حدیث سے ہمیں اصلاح کا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی نیتیں درست رکھنی ہیں, اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے. لیکن افسوس صد افسوس, پھر کہہ رہا ہوں, اس پوری حدیث سے ہم فوکس صرف اصلاح اعمال کو کرتے ہیں, اصلاح عقائد کو بھی نہیں کرتے, صرف عمل کو کرتے ہیں, تصحیح نیت, بس عمل میں ہماری نیت صحیح ہو جائے بس. لیکن اس حدیث کے اندر ایک عمل کے مقابلے میں جو چار عقیدے بیان ہوئے وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اب اسی حدیث کی تشریح ایک حدیث سے اور ہی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس حدیث میں کیا بات ثابت ہوئی کہ نیتوں کے حال سے اللہ ہی باخبر ہے, اللہ ہی نیتوں کی بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. بس کل قیامت کے دن اللہ نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے, اور بندہ نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا, کیوں؟ بندے کو نیت کا علم نہیں ہوتا. اسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہیں, مضمون یکساں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, انما انا بشر مثلکم, لوگو جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں. بشری تقاضے میرے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. میں بھی تمہاری طرح عالم الغیب نہیں ہوں, میں بھی تمہاری طرح دل کے بھید کو نہیں جانتا.
وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور ایسا ممکن ہے تم میں سے ایک فریق بائی دوسرے فریق مخالف بائی سے زیادہ ماہر، قادر الکلام، فصیح اور بلیغ ہو، اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر سکتا اور دلائل دے سکتا ہو، اگرچہ وہ ناحق ہو، اور میں اسے حق سمجھ لوں اس کا اچھی طرح مقدمہ پیش کرنے کی وجہ سے اور دلائل کے زور کی وجہ سے. جو بیچارہ حق پر ہے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں، وہ اپنا حق پیش ہی نہیں کر سکتا، میں نے تو ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے. لیکن جو حق پہ نہیں وہ بہترین طریقے سے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سامنے رکھتا ہے، اور میں اس کو سچ سمجھ لوں اور پھر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. تو یاد رکھو فمن قضیت لہ بحق اخیہ، اور دوسری حدیث میں یہی الفاظ ایسے ہیں فمن قضیت لہ من حق اخیہ شیئا، بات ایک ہی ہے. میں کسی شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کا حق دلا دوں جو اس کا حق نہیں بنتا، اس کے فریق مخالف بھائی کا حق بنتا ہے، لیکن صرف مقدمہ اچھی طرح پیش کرنے کی وجہ سے ناحق فریق کو میں حق سمجھ لوں، اور دوسرے بھائی کا جو اصل حق بنتا ہے وہ اس کو دلا دوں اس کے حسن بیان کی وجہ سے اور اچھی طرح مقدمہ پیش کرنے کی وجہ سے. تو یاد رکھو اس طرح میرے حق دلانے سے بھی یہ حق اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ جو فیصلہ ہے جو میں نے کیا ہے، کیونکہ میں تو ظاہری دستاویز پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں، نیتوں کا حال میں نہیں جانتا. یہ جو میں نے فیصلہ کیا دراصل میں ایک آگ کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں، اب اس کی مرضی فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، وفی روایت فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا، وفی روایت فَلَا يَأْخُذْهَا. یہ الفاظ سارے مختلف احادیث کے جو مختلف احادیث آئیں مضمون ایک ہی ہے کہ اگر میں ایسا فیصلہ کر دوں کہ کسی ناحق کو حق سمجھ کر حقدار کا حق ناحق کے سپرد کر دوں، مقدمے کو اچھی طرح پیش کرنے کی وجہ سے، اور میں اس کو سچ جان لوں، تو یاد رکھو میں اس کو میں آگ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، کاٹ کے دے رہا ہوں. اب چاہیے تو آگ کا ٹکڑا لے لے یا چھوڑ دے. اور ایک میں ہے کہ خبردار لے لے یا چھوڑ دے کا مطلب یہ اب خود فیصلہ کرے اسے جہنم میں جانا ہے کہ نہیں، تو کون جہنم میں جائے گا. اور دوسرا اسلوب بدل دیا فلا یاخذھا، بالکل اس آگ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے. میرا فیصلہ بھی ناحق کو حق میں تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کبھی بھی ناحق فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات کی مثال پیش کی کہ میں دل کی نیتوں کو نہیں جانتا، دل کے بھید کو نہیں جانتا، اور کوئی چرب زبانی سے بہترین طریقے سے مقدمہ پیش کر کے کسی بھائی کا حق مجھ سے لے لے فیصلے کے طور پر، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کتنی کمال کی بات ہے، کتنی کمال کی بات ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلا، نبی بھی ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے، بلکہ نبی بھی ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مامور ہے. نبی بھی ظاہر سے باہر نکل کے فیصلہ نہیں کر سکتا. اور نبی نے اپنی مثال پیش کی، اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں تو یہ چونکہ میں نے کسی اور بھائی کا حق اس کو دیے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے بطور مثال پیش کی ہے، وگرنہ در حقیقت اللہ کے نبی کی نگرانی اوپر سے ہو رہی ہے، ان کی معصومیت کی نگرانی اوپر سے ہو رہی ہے. تو نبی کی زندگی میں کوئی بھی اگر ایسا واقعہ پیش آتا تو اس کی اصلاح کر دی جاتی، کمی بیشی دور کر دی جاتی. جیسے مشہور واقعہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا، جو اس نے کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کی ساری باتیں نبی علیہ السلام کو بتا دیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو سچا نہیں سمجھا. آپ اندازہ کر لیں، یہ طویل واقعہ ہے، لیکن بعد میں وحی کے ذریعے پتہ چل گیا بچہ سچا تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جھوٹا تھا. اللہ اکبر، کتنی کلیئر بات ہے. تو نتیجہ کیا نکلا، نبی بھی نیت پر نہیں ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے بلکہ معبور ہے. اور قاضی کا فیصلہ
ناحق فیصلہ حرام کو حلال نہیں کرتا، وہ حرام حرام ہی رہے گا، کیونکہ قاضی بھی ظاہر پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہے۔ اور تیسری بات کیا پتہ چلی؟ چرب زبانی اور زور بیانی پر لیا گیا فیصلہ دراصل آگ کا ٹکڑا ہے۔ قاضی ظاہری دستاویز پر کو دیکھ کر فیصلہ کرے، بس درست فیصلے پر اس کو 2 اجر ملیں گے، غلط فیصلے پر اس کو 1 اجر ملے گا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اجتہاد کی برانچ ہے۔ اجتہاد میں اپنی پوری کوشش کے بعد غلطی ہو جائے تو 1 اجر ملتا ہے، اور درست کام ہو جائے تو 2 اجر ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات میں نے آپ کو اصلاح عمل کے حوالے سے اور اصلاح عقیدے کے حوالے سے بات کی کہ یہ حدیث عمل سے بھی پہلے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ اچھا، اب نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں، نیت اور عمل کا اظہار، کہ عمل کہاں سے صادر ہوتا ہے، عمل کے ظہور ہونے کی جگہ کون سی ہے، نیت کا صدور کہاں سے ہوتا ہے، نیت کے صادر اور ظاہر باہر ہونے کی جگہ کون سی ہے۔ عمل کا اظہار تو جسم کی حرکات و سکنات سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی جسمانی صحت بھی خوب لجاجت سے، تواضع سے، عاجزی سے، خشوع خضوع سے مانگنی چاہیے، اور اپنی صحت کا خیال خود بھی کرنا چاہیے، کیونکہ روحانی تقوی ضروری ہے نا، تو یاد رکھیے جسمانی تقوی بھی ضروری ہے، جسمانی تقوی بھی ضروری، روحانی تقوی کے ساتھ۔ روحانی تقوی نہ رہے روح برباد ہو جاتی ہے، جسمانی تقوی نہ رہے جسم برباد ہو جاتا ہے، عبادت کے قابل نہیں رہتا، بیماری پہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بہت سی باتیں اس پر یاد آتی ہیں۔ بہرحال عمل کا اظہار جسم کے حرکات و سکنات سے ہوتا ہے، جیسے ہم نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، عمل ہے نا، دکھتا ہے سب کو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جسمانی صحت بھی خوب لجاجت سے، تواضع سے مانگنی چاہیے، اور اپنی جسمانی صحت کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات مکمل صحت اور تندرستی میں رکھے، تاکہ خوب سے خوب تر طریقے سے عبادت ہو سکے، شکر ادا ہو سکے، سجدہ ہو سکے، رکوع ہو سکے، قیام ہو سکے، قعود ہو سکے، جلوس ہو سکے، طواف ہو سکے، سعی بین الصفا والمروہ ہو سکے، اللہ اکبر، مناسک حج عمرہ ادا ہو سکیں۔ کتنا یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جسمانی صحت بھی اللہ کی۔ اب تقریباً 1 سال پہلے میرے پاؤں میں فریکچر ہوا، ہیئر فریکچر، بال برابر جو ہوتا، ہڈی وہیں رہی، اوپر نیچے نہیں ہوئی، سال ہو رہا ہے کم کے بیش، آج بھی یعنی قاعدے میں بیٹھتے ہوئے بسا اوقات میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کی جب ہماری مصیبت یہ ہے، جب تک کوئی نعمت کھو نہیں جاتی ہمیں اس کی قدر نہیں آتی، نعمت کو نعمت کے ہوتے ہوئے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ سے جسمانی صحت بھی مانگے، کیونکہ عمل کا ظہور جسم سے ہوتا ہے، حرکات و سکنات سے ہوتا ہے۔ اللہ سے جسمانی صحت بھی مانگے، اللہ سے روحانی صحت بھی مانگے، کہیں یا اللہ مجھے جسمانی صحت اور تندرستی میں رکھ تاکہ دین کے تمام تقاضوں پر عمل ممکن ہو سکے، ٹھیک ہے نا، اور یا اللہ دنیا کے تمام تقاضوں پر بھی عمل ہو سکے۔ اگر آپ نے اتنی دعا کی یا اللہ جسمانی صحت رکھ تاکہ دین کے تمام تقاضے پورے ہو سکیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس برکت سے دنیا کے تقاضے بھی آ جائیں گے، لیکن دونوں کو الگ رکھیں گے بھی تو اور ہی اچھا ہے۔ یا اللہ میری جسمانی صحت بھی برقرار رکھ تاکہ اس جسم کے دنیاوی تقاضے بھی پورے ہو سکیں اور جسم کے حوالے سے دینی تقاضے بھی پورے ہو سکیں۔ ہاں، دینی تقاضوں کو آپ مقدم رکھیے۔ یہ تو تھی عمل کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے اور ہمیں کیا نیت رکھنی چاہیے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ کہ نیت کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے، نیت کا محل کیا ہے، نیت کہاں سے صادر ہوتی ہے، نیت کا صدور کہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت کا محل دل ہے، نیت کا محل دل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، یہاں۔ میں نے اس لیے حدیث بیان کی کہ کوئی یہ نہ کہے دل سے مراد دماغ ہے، کرتے ہیں جدیدی، ہم اس طرف نہیں جاتے، اور یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ۔ سوچنے کا تعلق دل سے بھی ہے، سوچنے کا تعلق دماغ سے بھی ہے، دونوں سے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کبھی پھر اس پر مستقل بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بات اب اتنی سی ہے، نیت کی جگہ دل ہے، دل، نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔
اس لیے زبان سے نیت کو ضروری سمجھنا بدعت بن جاتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نماز میں زبان سے نیت کرتا ہوں، یعنی نماز میں زبان سے نیت کو ضروری سمجھنا بدعت کہلاتا ہے. ہاں ایک شخص ہے وہمی بیچارہ نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، وہ ضروری نہ سمجھتے ہوئے اس اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے وہ زبان سے بھی کہہ سکتا ہے تسلی کے لیے میں نماز عصر پڑھ رہا ہوں، نماز فجر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں اور ضروری سمجھنا بدعت ہے. تو نیت تو دل سے ہوتی ہے، تو دل صاف ہوگا نیت صاف ہوگی، دل ناپاک ہوگا نیت ناپاک ہوگی. فرمان نبوت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الا وان فی الجسد مضغہ، لوگو چکنے ہو جاؤ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. لوگو چکنے ہو جاؤ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ صالح ہو جائے پورا جسم صالح ہوتا ہے، اگر اس میں فساد آ جائے پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے. لوگوں توجہ سے سنو، اس لوتھڑے کو دل کہتے ہیں، الا وہی القلب. اللہ اکبر. جسمانی اصول بھی یہی ہے، روحانی اصول بھی یہی ہے. دل کنگ ہے، بادشاہ ہے، دل خراب ہر شے خراب. روحانی حوالے سے بھی دل بادشاہ ہے، دل کی نیت خراب ہر چیز خراب. اصل حکمران دل ہے، اس دل کی حکمرانی چلتی ہے. بندے کو پتہ بھی چلتا ہے، اس کی عقل بتا بھی رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، میں اس میں پڑھ کے عشق مجازی میں پڑھ کے میں اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دوں گا، لیکن وہ دل کی نیت سن اور دل کی بات کو سن کے عقل کو نظر انداز کر دیتا. حالانکہ کو عقل بتاتی ہے کہ یہ تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، لیکن دل غالب آ جاتا ہے، دل حکمران ہے. اس لیے انبیاء کی محنت اور توجہ کا مرکز دل ہوا کرتا ہے. دل، انبیاء نے اپنی محنت کا مرکز دل کو بنایا ہے. انبیاء کی جد و جہد کی زمین سرزمین دل ہے. انبیاء اس سرزمین کو، دل کی سرزمین کو لا الہ کی محنت کے ذریعے ہر گن سے صاف کرتے ہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی تقدیر کو بگاڑنے والا، سنوارنے والا، بنانے والا نہیں، کوئی معبود نہیں. لا الہ. انبیاء لا الہ کی محنت کے ذریعے دل کو ہر گن سے، ہر غبار سے، ہر کوڑا کرکٹ سے، ما سوی اللہ کی محبت سے، غیر اللہ پر یقین سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، معاصی سے، ہر ناپاکی سے، ناپاک جڑی بوٹیوں سے پاک صاف کر کے پھر اس دل کی سرزمین میں نرمی اور گداز پیدا کر کے، خوف و خشیت پیدا کر کے، امید و بیم پیدا کرتے ہوئے، بلکہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہوئے، الا اللہ کا بیج بو کر یوں آبیاری کرتے ہیں کہ دل کے وس سے ہر سمت میں فصل بہارا لہلہانے لگتی ہے. اللہ اکبر. جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اللہ اکبر. انبیاء نے، نبی علیہ السلام نے صحابہ پر محنت کی. صحابہ کو اللہ نے کھیتی کی مثال سے سمجھایا. صحابہ کھیتی ہیں، کاشتکار نبی ہیں. نبی نے صحابہ کی کھیتی کو نبی کو کاشتکار سے تشبیہ دی گئی. جس طرح کاشتکار کھیتی کو تیار کرتا ہے، کھیتی کونپل نکالتی ہے، ڈنڈی پہ، نال پہ، تنے پہ تن کے کھڑی ہو جاتی ہے، کاشتکار کو بلی لگنے لگتی ہے. بالکل اسی طرح یہ صحابہ نبی کی فصل ہے، نبی نے کاشتکاری کی ہے، نبی علیہ السلام نے اس فصل کی آبیاری کی ہے. صحابہ کی فصل کی کونپل نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے ڈنڈی پہ، نال پہ، کیا کہتے ہیں، تنے پہ تن کے کھڑی ہوتی ہے یہ فصل. اللہ اکبر. لہلہانے لگتی ہے. نبی علیہ السلام کو یہ فصل جو ان کی محنت سے تیار کردہ ہے بلی لگنے لگتی ہے. نبی محنت ہی کرتا ہے دل کی سرزمین پر، لا الہ کے ذریعے گن کو صاف کرتا ہے، الا اللہ کے ذریعے اللہ کی محبت کا، قدر کا، ہیبت کا، عظمت کا، خوف کا، خشیت کا بیج بو کے ایسی آبیاری کرتا ہے کہ فصل بہارا بہارا ہو جاتی ہے ہر طرف. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو میں نے آپ کے سامنے بات کی
نمبر 8 جو تھی نیت اور عمل کا اظہار. پھر جو عمل کا اظہار ہوتا ہے وہاں آپ نے کیا نیت کرنی ہے, اور یہ جو نیت کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ جب نیت کا اظہار دل سے ہوتا ہے تو دل کی صفائی کیسے ہوگی, دل پر محنت کیسے ہوگی, یہ بات بھی آ گئی.